www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ آگے اگلی روایت میں گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نوقش فی الحساب فقد عذب، کہ جس کو حساب کے اندر پوچھ تاچھ کی گئی، مناقشہ کیا گیا تو وہ مارا گیا، عذاب میں مبتلا ہوگا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن تو کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ حساب ہو رہا ہے پھر بھی آسانی سے آسانی ہو جائے گی اس پر. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو مقامن حوسبہ، کہ جس کا حساب لیا گیا وہ پکڑا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، کہ وہاں مراد خالی پیشی ہے، عرض، وہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، خالی نام اعمال پیش ہوگا اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا. اور جس کا باقاعدہ پوچھ تاچھ ہوگی، مناقشہ ہوگا، وہ تو مارا گیا. دوبارہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کو خالی پیشی ہوگی، حساب آنکھ ہو اور اس کو گزار دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو باقاعدہ اندر مناقشہ ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی. دو قسم تو وہ ہوئی. آج ایک تیسری قسم بتلانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. 70,000 آدمی ایسے ہوں گے اس امت میں سے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب یہ 70,000 کا جو لفظ آیا ہے تو اس سے مراد خاص یہ معین عدد 70,000 ہی ہے،
یا عربی میں لفظ 70 جو ہے وہ کثرت، زیادتی کو بتلانے کے لیے آتا ہے، تو یہاں کثرت مراد ہے۔ تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ یہاں کثرت مراد ہے، اس لیے کہ جب یہ بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، تو آپ کی اس دعا کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ مزید 1000، یہ 70,000 تو گویا 140,000 ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 1000، اور تیسری ایک روایت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000، 70,000 اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، تو گویا بہت بڑی تعداد ہو جائے گی، 7 7 49 ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر 4 4 صفر 8 صفر لگ جائیں گے، کتنے عدد ہوتے ہیں دیکھ لو۔ تو بہرحال اتنی بڑی تعداد اس امت میں سے وہ ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ چنانچہ اسی کو یہاں روایت میں پیش کرتے ہیں، حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا حسین وحدثني اسید بن زید قال حدثنا هشیم عن حسین قال كنت عند سعید بن جبیر فقال حدثني ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حسین کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بتلایا کہ میرے سامنے اگلی امتیں پیش کی گئی، آپ کے سامنے سے ان کو باقاعدہ گزارا گیا، آپ کی سامنے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فاخذ النبی یمر معه الامہ، بعض نبی وہ تھے جو میرے پاس سے گزرے اور ان کے ساتھ گویا 10 سے کم آدمی تھے، والنبی معه النفر، اور نہیں ایک بعض نبی وہ تھے ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی، بعض نبی وہ تھے والنبی معه النفر، ان کے ساتھ 10 سے کم آدمی، والنبی معه العشرہ، بعض وہ بھی تھے جن کے ساتھ 10، یعنی جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، ہر نبی پر جتنے لوگ ایمان لائے اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، والنبی معه الخمسہ، بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ 5 آدمی، گویا پوری زندگی میں ان پر ایمان لانے والے 5 افراد، والنبی یمر وحدہ، اور بعض نبی وہ بھی دیکھے کہ وہ تنہا ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں، یعنی پوری زندگی میں کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اب ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اپنے فرائض نبوت کو ادا کرنے میں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی ہوگی، اس کے باوجود پوری زندگی میں ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، تو ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ہاں جتنے زیادہ ایمان لائیں گے ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا مقام ہے کہ دیکھو ہم لوگ دین کا کام اس گئے گزرے زمانے میں بھی اگر کریں گے تو چند آدمی تو خود جو ہے نا ہماری باتوں پر جو ہے یقین کر کے دین کی باتیں سن کر کے راہ ہدایت پر آئیں گے۔ کوئی کیسا ہی آدمی ہو دین کی محنت میں جب لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو جب ایسے نبی ہیں جن پہ ایک بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، تو اب ہم تو اس زمانے میں محنت کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گے لوگ جو دین کی بات سن کر کے اس پر عمل کا اہتمام کریں گے۔ اس لیے گویا ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنے کے معاملے میں مایوسی کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، جبکہ ایسے انبیاء ہیں کہ پوری زندگی
دعوت پیش کرنے کے باوجود ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، تو پھر ان کی مقام نبوت میں کوئی نقص اور کمی تو نہیں آئی نا۔ بہرحال یہ جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ وہ نظر تو فیضا سوال کبیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے۔ آخر میں دیکھا وہ تو یا جبریل ہؤلاء امتی، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ میری امت ہے؟ قال لا، حضرت جبریل نے کہا نہیں۔ جس سے دوسری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت جبریل نے کہا یہ تو حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ اور پھر ولکن انظر الی الافق، لیکن حضرت جبریل نے کہا اوپر دیکھو، آسمان کے کناروں پر دیکھو۔ فنظر تو فیضا سواد کبیر، میں نے دیکھا چاروں طرف آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد کا، یہ آپ کی امت ہے۔ وہاؤلائے یہ آپ کی امت ہے، وہاؤلائے 70 الفا قدامہم، اور ان کے آگے 70,000 وہ ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا نہ حساب، سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ یہ اسی کو لے یہ روایت ذکر کی۔ قلت ولیما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں، یعنی بغیر حساب کے۔ آج روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ کون ہوں گے وہ آپ نے بتلایا نہیں، تو آپ کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد صحابہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ بھئی وہ کون ہو سکتے ہیں کہ جو بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو بعضوں نے کہا ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ڈائریکٹ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بعضوں نے کہا بھئی بھلے ہم حضور پر راست سے ایمان لائے لیکن ہماری زندگی کا کچھ حصہ کفر اور شرک کی حالت میں بھی تو گزرا ہے، اس لیے وہ ہم نہیں بلکہ ہماری اولاد جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئی اور ان کی زندگی کا کوئی حصہ کفر اور شرک کی حالت میں گزرا۔ اس طرح کے چرچے چل رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وہ کون، وہ آگے بتلائیں گے۔ کوئی تو ولیما، حضور فرماتے ہیں میں حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ بغیر حساب کے کیوں جائیں گے؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ ان کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ ایک تو وہ داغ نہیں لگاتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر ایک علاج تھا داغ، ڈھام دینا گجراتی میں جس کو کہتے، لوہا گرم کر کے جو ہے اس کے اوپر لگانا۔ زمانہ جاہلیت میں علاج کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بلکہ دیہات کے لوگ اس کو بالکل ایسا علاج سمجھتے تھے جو خطا نہیں کرتا، اور لا علاج بیماریوں میں اس کو استعمال کرتے تھے بغیر گویا سوجھ بوجھ کے ہی، بس کچھ ہوا لگا دیا، لوہا لگا دام دے دیا، اور یوں کہتے تھے کہ اس سے اچھا ہو جائے گا۔ تو ویسے احادیث میں داغ یعنی لوہے کو گرم کر کے اس کے ذریعے سے داغ دے کر علاج کرنے کے سلسلے میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ ممانعت کی روایت بھی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو داغ والے علاج سے منع فرمایا۔ پھر ہم نے اس داغ والا علاج کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا، تو اس میں کسی نے مشورہ دیا کہ داغ لگانے سے فائدہ ہوگا۔ داغ لگوایا تو بجائے فائدے کے ان کو نقصان ہوا، کہا فما فلحنا، ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ حضور کی حکم کے خلاف کیا ہم نے۔ بہرحال حضور نے داغ والے علاج سے منع فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا علاج داغ کے ذریعے سے کروایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا تھا دشمن کا، اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی رگ کٹ گئی تھی اور خون جاری ہو گیا تھا،
وہ خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اس زمانے میں وہ کوئی آپریشن کی ایجاد تو ہوئی نہیں تھی. اب خون کیسے بند کریں؟ تو استاد طریقہ اس زمانے میں یہ ہوتا، لوہے کو گرم کر کے داغ دے دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے چپک جاتی تھی اور وہ بند ہو جاتا تھا زخم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم کو اور خون کو بند کرنے کے لیے داغ والا علاج کیا، لیکن بند تو ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ خون جو تھا وہ پورا یہاں بڑھ گیا، اس کی وجہ سے یہ پورا حصہ جو ہے پھول گیا. اور وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں باقاعدہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے الگ خیمہ بنوا کر کے لٹایا تھا. وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، اسی حالت میں ایک بکری کہیں گھس گئی اور ان کے اوپر چڑھ گئی اور اس کا یہ گرا پاؤں، تو وہ جو پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے خون بہا اور پھر اسی میں ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے. بہرحال داغ والا. اور بھی ایک دو روایتوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مرض ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داغ دلا کہ معلوم ہوا داغ والا علاج کر سکتے ہیں. تو بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داغ والا وہ علاج جو اندھا ہو، یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے حضور نے منع فرمایا. اگر داغ والا علاج وہ ہے جس کو اطباء مفید بتلاتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے. اور اب تو دنیا نے، سائنس نے ترقی کر لی اور وہ علاج ختم ہی ہو گیا سرے سے. اب تو وہ کہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ الیکٹرک شاک دے کر کے جو علاج کیا جاتا ہے وہ اسی کی وہ سدھری ہوئی شکل ہے. اور وہ جو نقصان اس میں ہوتا تھا داغ والے علاج میں وہ بھی اب اس میں باقی نہیں رہا، بلکہ اطباء اور ڈاکٹر جو ہیں کس کو کتنے درجے کا شوق دینا چاہیے اور کتنا مفید ہوگا اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق دیتے ہیں. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بہرحال اس زمانے میں عام طور پر اس کا یہ تھا، اس پر حضور نے فرمایا جو داغ نہیں لگواتے، یعنی علاج کے طور پر گویا ایسی بیماری کے معاملے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور داغ والا علاج ایسا بھی تھا کہ جس میں کوئی شفا کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہ شراح نے یہاں جو وضاحت کی ہے اس وضاحت میں ایک بات بھی کہی ہے کہ بعض علاجات تو وہ ہیں جو عام طور پر مفید اور مؤثر پائے جاتے ہیں، اور بعض علاجات وہ ہیں جو کبھی فائدہ دیتے ہیں کبھی فائدہ نہیں دیتے. تو ان میں سے یہ تھا، اس لیے حضور ولا یسترقون، اور وہ جڑواتے نہیں، رقیہ نہیں کرواتے. ایک رقیہ ہے پڑھ کر کے دم کسی کے بعد دم کروانا، جڑوانا، وہ بھی نہیں کرتے. اب یہ دم کروانا جڑوانے کا مسئلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، جھاڑا ہے. تو اس کی وضاحت میں لکھا ہے شراح نے کہ دیکھو شریعت نے جس طرح جھاڑنے کی اجازت دی ہے، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر کے یا کوئی حدیث میں آئی ہوئی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، عذب الباس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. عام طور پر کوئی بیمار لایا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر کے جھاڑا کرتے تھے، اس کو دم کیا کرتے تھے. تو ایسی دعا جو حدیث میں آئی ہے یا اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے ذریعے سے تو، اور اگر جھاڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو منتر پڑھا جا رہا ہے، وہ جو ہے ایسی زبان کا ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہی نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو ہو سکتا ہے اس میں شرکیہ الفاظ ہوں. ایسے منتر سے منع کیا گیا ہے. جیسے بعض لوگ غیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں، وہ اس سے بچ. ایسی جس جھاڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس رقیہ کی اور جس کو جیسا دم کرنے کی، تو جو شریعت کا اجازت والی جڑ ہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دم، اور جو شریعت کی ممنوع ہے کا میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے منتر. تو منتر منع ہے اور دم درست ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ تو منتر والی یہ کوئی کرائے گا تو وہ نہیں جائے گا بغیر حساب کے کبھی. ولا یتطیرون، اور جو شگون نہیں لیتے. عربوں میں شگون لینے کا بھی بڑا رواج تھا. جیسے ہندوؤں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلتا تھا، کئی تجارت کے لیے سفر کرنا ہے تو گھر سے نکلا تو جو کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو کبھی تو ایسا ہوگا پرندہ خود ہی اڑا
اڑ کر کے اگر دائیں طرف گیا تو وہ اس کو اچھا جو ہے شگون سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اب میں جس کام کے لیے نکلا ہوں اس میں کامیابی ہوگی۔ ایسے پرندوں کو جو ہے سوانح کے، سانحہ کی جمع ہے سوانح، اور اگر وہ پرندہ جو ہے اڑ کر کے بائیں طرف سے گزرا تو اس کو بوارہ کہتے تھے، بارحتن کی جمع، یوں سمجھتے تھے کہ نہیں اب میں نکلا ہوں اس کام کے لیے کامیابی۔ وہ پھر جاتا نہیں تھا، جیسے کہتے وہ بلی آڑے آ گئی تو اب نہیں، جیسے ہندو بہت سے ایسے تھے گھر سے نکلے بلی آئی اب نہیں جانا، پھر بعد میں پھر دوبارہ کریں گے۔ تو اسی طرح کا ان عربوں کا عقیدہ تھا کہ جانور پرندہ اڑ کر کے دائیں طرف سے گیا تو اس کو یوں سمجھتے تھے کہ میرے اس مقصد میں کامیابی ہوگی، وہ نکل چلے جاتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف سے گزرا تو کہتے تھے کہ ناکامی ہوگی، وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے تھے۔ اور کبھی پرندہ اس طرح خود نہیں تو باقاعدہ بیٹھے ہوئے پرندے کو وہ پتھر مار کے اڑاتے تھے، مارا پتھر، اب اڑ کے وہ اگر دائیں طرف سے گیا کامیابی، اور بھائی دوسرا میں ہو رہا ہے بھائی یہ پرندہ تو کوئی سمجھ کے اڑتا ہے کیا ہوتا ہے، دائیں طرف سے گیا تو آپ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں، بائیں طرف سے گیا تو ناکامی کہہ رہے ہیں۔ شریعت نے اس کی وجہ شریعت نے اس طرح شگون لینے کو درست قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے اگر ایسا کبھی دل میں خیال برا آ بھی جاوے تو بھی اپنے ارادے کو ملتوی کرنا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت حضور نے دعا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھ دے تو وہ جو دل میں برا خیال آئے اس کے نقصان سے آدمی محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں ہوئی، داغ نہیں لگواتے، جڑواتے نہیں، اور جو ہے وہ شگون نہیں لیتے۔ جو تین یہ کام کرتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان معاملات میں بھروسہ کرتے ہیں کس پر؟ اللہ پر۔ یہ دل میں خیال بھی آیا تو اس کا اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تین لوگ جو ہیں جن میں تین خوبیاں پائی جائے گی وہ لوگ ہوں گے جو 70,000، اور 70,000 میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ 70,000 میں جائیں گے، وہ ایسے لوگ۔ فقام الیہ عکاشۃ بن محصن، جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل کر لے، کن میں؟ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ قال حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ منہم، کہ اللہ تو ان کو ان میں سے شامل فرما دے۔ جب دعا کر لی ثم قام الیہ رجل آخر، دوسرا اٹھا اور اس نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے کہ مجھے اس میں سے بنا دے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو عکاشہ لے اڑے، یعنی یہ فضیلت تو ان کو حاصل ہو گئی۔ اب یہ آپ نے جواب کیوں دیا ان کو؟ تو اس کے مختلف توجیحات شراح حدیث نے کی ہے۔ بعضوں نے تو یوں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صفات جن پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا مدار تھا، یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ان میں تھی، کن میں؟ حضرت عکاشہ میں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ اور دوسرے نے جو سوال کیا اس میں آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے آپ نے اس طرح جواب دے دیا۔ دوسرا بعضوں نے دوسری توجہ یہ بھی کی ہے کہ بھائی اب ان کے لیے دعا کرتے تو تیسرا اٹھتا اور پھر چوتھا اٹھتا، آخر ایک وقت تو آتا ہی کہ اس پر بند تو لگانا ہی پڑتا نا، تو آپ نے پہلے ہی سے بند لگا دیا کہ بھائی وہ تو یہ فضیلت تو عکاشہ لے اڑے، یعنی گویا۔ اور بعضوں نے یوں بھی کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہو کہ آپ ان میں سے ایک کو اپنی طرف سے جو ہے آپ کو یہ پاور دیا اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی طرف سے ایک کو طے کر سکتے ہیں، وہ آپ نے طے کر لیا، وہ اختیار آپ کا باقی نہیں رہا، اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ وہ فضیلت ایک کو ملنے والی تھی میرے اس سے فیصلے سے، وہ ان کو مل گئی، اب تمہارے لیے نہیں رہے گی۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه
قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول يدخل الجنة من امتی زمرۃ وهم 70,000. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں سے ایک جماعت، اور وہ 70,000 والی جماعت ہوگی، تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ فقام عکاشہ بن محصن الاسدی یرفع نمیرۃ علیہ، ایک چادر تھی ان کی، وہ ذرا اس کو سنبھال رہے تھے، بیٹھنے کی وجہ سے ادھر ادھر اٹھتے ذرا ٹھیک کرتے ہوئے انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، میرے دعا فرما دیجئے کہ مجھے ان میں سے بنا دے. حضور نے دعا فرما دی کہ اللہ ان کو اللہم اجعلہ منہ، ان کو اس میں سے بنا، ان میں سے بنا دے. اور پھر ثم قام رجل من الانصار، پھر ایک انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنائے. آپ نے فرمایا یہ فضیلت تو عکاشہ لے اڑے، سبق کا عکاشہ. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن الجنة من امتی 70,000 او 700,000 شک فی احدہما. یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ. راوی کو شک ہے کہ آپ نے 70,000 فرمایا یا 7 لاکھ فرمایا کہ داخل ہوں گے جنت کے اندر. کیسے؟ متماسکین آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اس نے اس کا حصہ رکھ سکتا ہے پوری لائن یوں، اور پھر حتی يدخل اولهم آخرهم الجنہ، یہاں تک کہ سب ایک ساتھ، جیسے 10 آدمی ایک ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں ایک ساتھ دروازے میں داخل ہوں، تو یوں نہیں کہیں گے فلانا پہلے نے فلانا بعد میں، بلکہ ایک ہی وقت میں. تو جنت کا دروازہ تو بہت چوڑا ہوگا، 500 سال کی مسافت کا ہوگا. تو یہ 70,000 جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایسے داخل ہوں گے، پہلا اور آخری سب بیک وقت اندر داخل ہوں گے. اور وہ وجوہ علی ضوء القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع
اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتیں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں۔ اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رحمت فرما۔ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ معاذ اپنے فضل سے بلا حساب کی جنت عطا فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو اے اللہ ازدواجی زندگیوں کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ارکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما۔ ان کو ٹھکانہ عطا فرما۔ گزشتوں کے مظالم سے ان کو عافیت اور نجات عطا فرما۔ اے اللہ
اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے اندر اے اللہ بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کے سارے ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اے اللہ تیری تدبیر کو ان کی تدبیروں پر غالب فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گجرات کے آنے والے الیکشن کے اندر ان کو شکست فاش دے دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ان کے آئندہ ساری سازشوں کو اے اللہ الٹ دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ مسلمانوں کو بھی اس موقع پر اے اللہ ہدایت عطا فرما کر اے اللہ الیکشن کے موقع پر صحیح اے اللہ موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ایسا موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان اے اللہ ظالمین کو اور اے اللہ ان دشمنان اسلام و مسلمین کو کہ پتے اے اللہ ان کی جڑیں اکھاڑنے والا ہو۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ناصح و امین اور مخلص قیادت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔